السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4169 یعنی 4169 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب فاروق سکری صاحب ہیں، مسقط عمان سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی بنائی گئی؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب فاروق سکری صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 96 یعنی 96 نمبر کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ پہلا گھر جس کو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، للذی ببکۃ، وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن جو برکت والا ہے، ھدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا تھا، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اور مکہ میں کون گھر ہے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، المسجد الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3366 3366 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت، اور اسی روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 520 پہ روایت کیا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا المسجد الاقصی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کم بینہما، یہ جو بیت اللہ سب سے پہلے بنایا گیا، کعبۃ اللہ، المسجد الحرام، اور اس کے بعد جو بیت المقدس بنایا گیا، مسجد اقصی بنائی گئی، بیت المقدس کی مسجد اقصی جو بنائی گئی، یہ جو مسجد اقصی اور بیت اللہ جو بنایا گیا، اس کے درمیان کتنا وقفہ، کتنا فاصلہ تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنتاً، 40 سال۔ کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ یہاں پر حدیث ہے 40 سنتاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو جہاں بھی جگہ ملے، جہاں بھی وقت ہو جائے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو، تم نماز ادا کر لو، کیونکہ پوری کی پوری سرزمین اور روئے زمین کیا ہے؟ مسجد ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جو مسجد بنائی گئی، پہلی جو عبادت گاہ اس روئے زمین پر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، المسجد الحرام ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مشہور و معروف اشکال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، اور اعتراض کیا ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ بیت اللہ، المسجد الحرام، یہ پہلی عبادت گاہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ المسجد الحرام، اور دوسری جو عبادت گاہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور دونوں کے درمیان
40 سالوں کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور المسجد الاقصی کی تعمیر کس نے کی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا کہ بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، ایسا کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکہ، جو مکہ کے اندر ہے، جو مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر عبادت کے لیے مسجد الحرام بنایا گیا اور دوسرا گھر مسجد اقصی بنایا گیا، اور ان دونوں کے درمیان 40 سالوں کا جو فاصلہ ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ان مسجدوں کی تعمیر نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں کی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر نہیں کی، بلکہ ان دونوں نے بنیادوں پہ تجدید کی، یعنی نئے سرے سے تعمیر کیا، ریکنسٹرکشن کیا۔ وگرنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے دونوں مسجدیں بن گئی تھیں، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 6 پیج نمبر 495 پہ واضح طور پر لکھا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 6 پیج نمبر 495، انہوں نے لکھا ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے کس نے تعمیر کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی نے ضرورت کے پیش نظر مسجد اقصی کی تعمیر کی ہو 40 سالوں کے بعد، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر فرشتوں نے کی ہو اور دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہو وہ 40 سالوں کا ہو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بتایا۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان دونوں نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کی نئی تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ تعمیر نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، بنیادوں پر تجدید کیا تھا، ریکنسٹرکشن کیا تھا۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی، دو بات واضح ہوئی۔ پہلی بات کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے؟ مسجد حرام ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنی وہ مسجد کے علاوہ جو دوسرے عبادت گاہ ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اصل جو عبادت گاہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور یہ اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اکیلے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مسجد کے علاوہ جو لوگوں نے دوسرے عبادت گاہ بنا رکھے ہیں، وہاں پر اللہ کی نہیں بلکہ اپنے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔